بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام، آج کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چھوٹی بڑی چیزوں سے آگاہ کیا کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان ہے، کون سی چیز تمہارے لیے دنیا میں اور کون سی چیز تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام باتیں صاف طریقے سے بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو دنیا میں وہ تمہارے لیے دنیا یا آخرت میں فائدہ مند ہوگا، بلکہ وہی چیز تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوگی جو چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے مطابق یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ مال جو تم کما رہے ہو، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ مال جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ دنیا کے طور پر جمع کیا ہے کہ آنے والے دن میں ہمارے لیے کام دے گا، یقیناً یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی احادیث کے ذریعہ ہم امت تک بتا دیا کہ کیا چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز تمہارے لیے نقصان ہے، کیا چیز تمہاری ہے اور کیا چیز تمہاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلَّ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تیرے لیے تیرے مال میں سے نہیں ہے مگر وہ جو تو نے خیرات کر کے آگے بڑھا دیا یا کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ باتیں ارشاد فرمائی، وَحَلَّ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ۔ اے انسان، تیرے لیے تیرے مال میں سے نہیں ہے مگر وہ جو تو نے خیرات کر کے آگے بڑھا دیا یا کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حدیث کے مطلب، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ نہیں ہے تیرا مال مگر تو نے جو کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا پھر تو نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھا دیا۔ یعنی انسان اپنے دنیا کی زندگی میں بہت سارے مال و دولت کماتا ہے، بہت سارے طریقوں سے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، لیکن یہ اس امید کے ساتھ کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کام دے گا، اس امید کے ساتھ کہ وہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مشکل وقت میں کام دے گا، ہم اس سے آرام و راحت کی زندگی گزار سکیں گے، ہم اس کو اپنے برے وقت میں کام لے سکیں گے، یا پھر ہم اپنے کسی بھی وقت میں اس مال و دولت کے ذریعہ سے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دھوکہ میں ہے، تو دھوکہ میں ہے۔ وہ مال جو تو جمع کر رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ تیرے آنکھیں بند ہونے کے بعد، تیری سانسیں رک جانے کے بعد وہ مال پھر وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ تیرے وارث
وہ مال کو لے لیں گے، تیرے وارث اس مال کو لے کر کے آپس میں تقسیم کریں گے، آپس میں وہ تیرے مال میں سے آپس میں بٹورا کر لیں گے۔ وہ چیز تیری نہیں ہے، وہ جو تو جمع کر رہا ہے اپنے مال کو، کیا تو نے یہ سوچا کہ وہ مال میرا ہوگا؟ وہ مال تیرا نہیں ہے، وہ مال کسی اور کا ہے، بلکہ وہ مال بس اتنا ہی تیرا مال ہے جو تو نے اپنے دنیا کے زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کر کے جو آگے بڑھا دیا۔ کل جس مال کے ذریعہ سے تجھے آخرت میں فائدے ملنے والے ہیں، کل جس مال کے ذریعہ سے تجھے اللہ رب العزت کے اجر و ثواب ملنے والا ہے، کل اس مال کے ذریعہ سے جو تو نے کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، بیوہ کی، لاچار کی مدد کی تھی، کسی مسجد و مدرسے میں دے کر، کسی نیک کام میں دے کر جو تو نے ذخیرہ آخرت کے طور پر خرچ کیا تھا، وہی مال بس تیرا کام آنے والا ہے، وہی مال تیرے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے تجھے نفع دینے والا ہے۔ اور وہ مال جو تو نے اپنی زندگی میں کما کر کے کھا لیا یا پھر پہن کر پھاڑ دیا، وہی بس تیرا مال تھا جو تو نے کھایا، وہی مال تھا جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، باقی تیرا مال نہیں ہے۔ باقی وہ مال جو تو جمع کر رہا ہے وہ دوسروں کا ہے، وہ مال جو تو جمع کر رہا ہے ایک دن وہ تیری ملکیت سے نکل جائے گی۔ وہ مال جو تو جمع کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ میرا مال ہے، کل کوئی اور کہے گا کہ وہ میرا مال ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر لیا کرو، زیادہ سے زیادہ کسی غریب، یتیم، مسکین، لاچار کی، مصیبت زدہ کی مدد کر دیا کرو، کسی مسجد مدرسے میں دے کر کے اجر و ثواب کے طور پر ذخیرہ آخرت میں جمع کر لیا کرو۔ کل یہ چیزیں تمہیں کام آنے والی ہے، کل یہ چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہے، کل یہ چیزیں تمہارے لیے کام کی چیز ثابت ہوگی، اور اس چیز کے ذریعہ سے اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ ورنہ تم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں کا مال دنیا میں جمع کر کے رکھ لو، اگر تم نے ذخیرہ آخرت کے طور پر کچھ مال نہیں بھیجا، خرچ نہیں کیا، اجر و ثواب کی امید پہ تم نے کسی غریب لاچار کی مدد نہیں کی، کسی مسکین، کسی غریب رشتہ دار کی تم نے مدد نہ کی، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے یہ سوال کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے یہ بات پوچھنے والا ہے کہ تم نے اپنے مال و دولت کو جو کمایا تھا کس چیز پر خرچ کیا؟ وہ تیرا حق تھا کہ تو صدقہ و خیرات کر کے کسی یتیم اور لاچار کی مدد کرتا، تجھ پر ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ اللہ کی نبی کی تعلیمات کیا تیرے سامنے نہیں آئی تھی؟ اللہ کی نبی کے ارشادات تیرے سامنے نہیں آیا تھا کہ اللہ کی نبی نے جو فرمایا تھا؟ اللہ کی نبی کا فرمان تیرے سامنے نہیں گزرا کہ تو صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کو جمع کر لے؟ اے مسلمان، مال و دولت کماؤ، لیکن دیتے رہا کرو، اللہ رب العزت کے واسطے دیتے رہا کرو۔ کل یہ اللہ رب العزت یہ سوال کرنے والا ہے کہ اے شخص، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا لیکن تو نے کھانا مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے اللہ، تو مجھ سے کھانا کہاں مانگا تھا، تجھے تو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے اپنی مصیبت کے وقت، اپنے بھوک و پیاس کی شدت کے وقت تجھ سے مدد مانگی تھی، تجھ سے کچھ درخواست کیا تھا، تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اس کی مدد نہ کی۔ تو اگر اس کو دیتا تو گویا تو مجھے دے رہا ہے، تو اس کی مدد کرتا تو گویا میری مدد کر رہا ہے، اور اس مدد کے نتیجے میں تمہیں آج اجر و ثواب تجھ سے تیرے لیے وہ چیز اجر ثواب کے طور پر دیتا جو تو اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعہ سے ہم مسلمانوں کو یہ بات صاف لفظوں میں فرما دیا کہ انسان
بس وہ تیرا مال اتنا ہی ہے جو تو نے اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کر کر کے آگے بھیج دیا، ذخیرہ آخرت کے طور پر جمع کر دیا، وہ کل تیرے لیے کام آنے والے ہیں، کل تیرے لیے مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہیں، تیرے لیے جہنم کے سے نجات کے ذریعہ بننے والے ہیں، تیرے لیے جنت میں جانے کا وہ مال ذریعہ بننے والا ہے۔ اور وہ چیز اور وہ مال جو تو نے کھا پی کر کے ختم کر دیا، ہضم کر لیا، یا پھر پہن کر کے پرانا کر دیا وہ کپڑے، بس اتنا ہی مال تیرا تھا، بلکہ وہ مال جو تو نے بہت سارے چھوڑے ہیں، بہت سارے مال کی تعداد میں تو نے زر زمین جائیداد چھوڑے ہیں، مال و دولت چھوڑے ہیں، کل سانسیں بند ہوتے کے ساتھ، سانسیں رک جانے کے بعد وہ چیزیں جو آج تک تیری تھی کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ جو کہتا ہے آج جس مال پر کہ وہ میرا ہے، میں اس مال کا مالک ہوں، کل کوئی اور کہے گا کہ میں اس مال کا مالک ہوں، اور اس مال کے ذریعہ سے پھر وہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کریں گے، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اس لیے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت پر کے لیے کچھ جمع کر لو، یقیناً یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اللہ